العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سهل لنا اشکالنا لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ دی ما مدد وگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نارائے یا غوث اعظم زنم دمج شاہ برکت اللہ قطب عالم زنم. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائی بستراز کلید کرم کشا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمتی روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما یک نظر کن سوئے ما یک نظر کن سوئے ما. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے گفت و شنید سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار منبعی کمالات باعث تخلیق کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو بندہ مومن مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا. جس طرح سے میں پڑھاؤں بڑے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف. حضرات محترم، سن عیسوی 2021 کا آج آخری دن ہے اور 2022 شروع ہونے والا ہے. اور میں چند باتیں اسی سال کے تعلق سے عرض کروں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح تمام تر باتیں بغور سماعت بھی کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور جو کچھ سنیں گے اس کو عام کرنے کی بھی نیت لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ. نیا سال کے لیے کسی کو دعا دینا برکت کی یہ جائز ہے، لیکن یاد رکھیں اسلامی جو سال ہے وہ ہجری سے شروع ہوتی ہے اور محرم پر اس سال کا آغاز ہوتا ہے اور ذی الحجۃ الحرام کے مہینے کے بعد سال کا اختتام. اور اسلام کے اندر یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے
کہ جب بھی تمہیں کوئی چیز ملے، اچھی ملے، کوئی آئے تو اس کا استقبال کرو تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مغربی تہذیب و تمدن کے اندر ہم اس طرح غرق ہو چکے ہیں کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دیا اور یہود اور نصارہ کی تعلیمات کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ آج دیکھیں گے آپ اس رات کو کتنی بے حیائی اور کتنی بے شرمی کے کام ہوں گے کہ اللہ کی پناہ، کہ آج کی رات جو 31 ختم ہونے والی ہوگی اور 1 جنوری شروع ہونے والی، اس بیچ کی جو رات ہے اس زمین کے اوپر جتنا گناہ ہوتا ہے کسی اور رات اتنا گناہ نہیں ہوتا۔ جس قدر اس رات کے اندر اللہ کی نافرمانی زمین پر ہوتی ہے کسی اور رات کو اللہ کی اتنی نافرمانی نہیں ہوتی۔ کسی اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام اتنے نہیں ہوتے ہیں جتنے اس رات کو ہونے والے ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہود اور نصارہ کا تو طریقہ ہی وہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، لیکن مسلمان بھی ان کی خوشیوں کے اندر اپنا آپ کو شریک کرتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بے حیائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ ہوٹلوں میں دیکھیں گے مسلم نوجوان نظر آئیں گے، آپ کلب کے اندر دیکھیں گے مسلم نوجوان نظر آئیں گے، آپ سڑکوں پر دیکھیں گے مسلم نوجوان نظر آئیں گے، آپ اسی طرح سے کہیں پر بھی کسی بھی شارع پر بدماشی کرتے ہوئے دیکھیں گے مسلم نوجوان نظر آئیں گے، بے حیائی کرتے ہوئے مسلمان نظر آئیں گے، اور ان سے کہہ دیا جائے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تو مسکرا کر کہتے ہیں، بے حیائی کے مناظر کو اوپن کر کے یہ کہتے ہیں کہ آج تو نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے اس لیے ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ شراب اس رات کو پی جاتی ہے، بدکاری اس رات کو ہوتی ہے، زناکاری اس رات کو ہوتی ہے، کباب خوری اس رات کو ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا فساد پٹاخے اس رات کو ہوتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اس قدر کر بیٹھتے ہیں کہ بسا اوقات بندے کو سمجھانے والا جب سمجھاتا ہے تو وہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر پہلے تو گنہگار تھا لیکن ان الفاظ کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کفر کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ جوش جو ہوتا ہے، گرمی جو ہوتی ہے، اور یہود و نصارہ کی جو تہذیب اس کے دماغ اور دل کے اندر بسی ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، بے حیائی کا مظاہر کرتا ہے اور اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے وہ کفر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نیا سال یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ کریں۔ نئے سال کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی گزشتہ سال کا محاسبہ کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسبوا قلب قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو، اپنا جائزہ لے لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اور کیا پیاری، میں تو قرآن مجید کو پڑھ رہا تھا کہ بندہ آنے والی سالوں کے لیے ایک مائنڈ بناتا ہے کہ آنے والے نئے سال میں مجھے کیا کیا کرنا ہے، کس کس کی چیز کی تیاری کرنی ہے۔ میرا رب نے 1400 سال پہلے اپنے نبی سے قرآن پاک کے اندر فرما دیا کہ لوگوں اپنے آنے والے کل کے لیے آج تیاری کر لو، اس لیے کہ آج اگر تم نے اچھا عمل کر کے تیاری نہیں کی تو قیامت کی بھی رب کی بارگاہ میں تمہاری سخت پکڑ ہو جائے۔ کیا شان ہے میرے رب کے کلام میں،
لیکن ہم نے چونکہ تہذیب ان کی اپنا لی ہے، ہم ابھی اپنے آپ کو اسلام کے اندر ہم نے اپنا آپ کو بھی رنگا نہیں ہے، اسلام کے اندر ابھی ہم نے اپنا آپ کو پورا نہیں ڈالا ہے، صرف داخل ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، داخل ہونا اور ہے اور اس کے رنگ میں رنگنا اور ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن صبغۃ اللہ، کیا فرمایا کہ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّ لَهُ عَابِدُونَ، پر ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کے میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں فرمایا کہ ایمان والوں سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ، حالانکہ ایمان والے کہتے ہی اسے جو ایمان میں داخل ہو چکا ہے، اسلام میں داخل ہو چکا، جو اسلام لا چکا ہے، قبول کر چکا ہے، اسے ہی تو مومن کہا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا پھر بھی کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورے داخل کس طرح سے ہوتا ہے۔ آپ ایک برتن لیں اور اس برتن کے اندر پانی بھرے اور پھر اس پانی کے اندر کوئی پتھر، کنکر یا کوئی سکہ ڈال دیں تو وہ اندر چلا جائے گا، تو آپ کیا کہیں گے کہ سکہ پانی میں ہے، اندر چلا گیا، لیکن اس کو کوئی بھی پکڑ کے نکال سکتا ہے، اس کو کوئی بھی انگلی سے پکڑ کے نکال سکتا ہے، لیکن اسی پانی کے اندر آپ نے رنگ ڈال دیا تو مجھے بتاؤ اس رنگ کو پانی سے کوئی جدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ یہی تقاضا ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اے ایمان والو جس طرح سے پانی کے اندر رنگ بس جاتا ہے کہ کوئی طاقت اسے جدا نہیں کر سکتی ہے، اسی طرح سے ایمان والو اسلام میں ایسا داخل ہو جاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اسلام سے جدا نہ کر سکے۔ لیکن ہمیں کیونکہ کب موقع ملے اور کوئی بھی آ کر ہمارا ایمان چھین کے چلا جاتا ہے، کوئی بھی آیا ہمیں اپنی تہذیب دے کے چلا گیا، کوئی بھی آیا ہمیں اپنا کلچر دے کے چلا گیا، کوئی بھی آیا ہمیں اپنا تمدن دے کے چلا گیا، اور ہم ہے کہ اس کو سینہ چوڑا کر کے اس کو قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو قوم کسی اور قوم کی مشابہت کرے گی تو پھر وہ اسی میں سے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج ہمارا کلچر دیکھ لیں مسلمانوں کا، خوشی سے لے کر غمی تک، گھر سے لے کر باہر تک، سماج سے لے کر یعنی اجتماع سے لے کر تنہائی کے اندر ہم ہر قدم قدم پر ہم یہود و نصارہ کے ہم تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ ہمیں اللہ کے رسول کی تقلید کرنے کا حکم ہے۔ قرآن پاک کے اندر صریح الفاظ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا النصارى یہودا والنصارى اولیاء، فرمایا کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ہم زبان سے کہتے ہیں جی ہم کہاں دوست ہیں اس کے، لیکن ہمارا اٹھنا ان کے اٹھنے کی طرح، ہمارا چلنا ان کے چلنے کی طرح، ہمارا پہننا ان کے پہننے کی طرح، ہمارا کھانے کی اسٹائل ان کے اسٹائل کی طرح، ہمارے پینے کی اسٹائل ان کے پینے کی اسٹائل، ہمارا شب و روز ان کی طرح، ہم نے سارا کا سارا طور طریقے یہود و نصارہ کو اپنا لیا، پھر کہتے ہم تو مسلمان ہیں جی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ آپ کو بتاؤں میں یہود و نصارہ کے اندر جب عورت ماہواری کے اندر ہوتی تو اس وقت اس سے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اسے چھونا پسند نہیں کرتے تھے، اس کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ بات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچائی، عرض کی یا رسول علیہ کے صلوات والسلام یہود تو اس طرح کا عمل کرتے اپنی عورتوں کے ساتھ، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو عورت جب ماہواری کے اندر آتی ہے تو صرف منع ہم بستری سے ہے، باقی کھانا بنا سکتی ہے، کھانا کھلا سکتی ہے، اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ پی سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ سو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ گفتگو بھی تک کر سکتے ہیں۔ اسلام ایسا کچھ نہیں۔ یہودوں کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو کہتے محمد کو کیا ہو گیا، ہماری ہر بات کی مخالفت کرتے، تو
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت فرمایا آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہی ایمان ہے۔ ہم نے ان کے کلچر کو اپنا لیا تو پھر ایمان کہاں؟ اسلام تو آیا اس لیے تھا کہ تمام تر غلط رسومات کو ختم کر ڈالے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا نسخہ لے کر آئے حضور کی بارگاہ، اور آج کا یا رسول اللہ علیہ السلام توریت کا نسخہ لے کر آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پڑھنے لگے، اور جیسے جیسے پڑھتے گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب موجود تھے۔ آپ نے فرمایا عمر سے کہ عمر تم کیا کر رہے ہو؟ تم توریت کا نسخہ پڑھ رہے ہو اور مصطفیٰ کریم کا چہرہ بدل رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو اس نسخے کو بند کیا اور عرض کرنے لگے، میں اللہ کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں اللہ کو سچا مانتا ہوں، مصطفیٰ کریم کو سچا مانتا ہوں، دین اسلام کو سچا مانتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر آج موسیٰ بھی آ جائے تو موسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی، اب محمد مصطفیٰ کی قیامت تک کے لیے شریعت چلے گی، اب کسی کی شریعت نہیں چلے گی۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہمیں تو اسلام نے یہ درس دیا گیا ہے کہ اپنا کلچر کو فالو کرو، جو مصطفیٰ نے ہمیں کلچر دیا ہے اس کو فالو کرو۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ جو ہمارے پاس کوئی عہدے آتے ہیں، جیسے جیسے مال کا اللہ بڑھاوا دیتا ہے، جیسے جیسے دنیا کی تعلیمات آتی ہے، ہم فوراً دین کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، کسی کو پتا ہے؟ لیکن جنوری کا جیسے ہی مہینہ شروع ہونے والا ہو، دسمبر کا ختم ہونے والا ہو، تیاریاں پہلے سے شروع ہوتی ہیں۔ جناب ہم گھومنے کے لیے جائیں گے، ممبئی جا رہے ہیں، ہم دہلی جا رہے ہیں، ہم کشمیر جا رہے ہیں، ہم باڑمیر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ تو گھومنے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ نیا سال آنے والا ہے، اور وہاں جا کے ڈانس باجے گانے پتہ نہیں کیا کیا بیاہائی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اسلام نے جو کلچر دیا ہے، خدا کے واسطے اس کو فالو کرو۔ اسلام نے جو ہمیں طریقہ دیا اس کو فالو کرو۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کہتا ہم شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ یہ جو بے حیائی کے مناظر جو دیکھتے ہو، جو گناہ کرتے ہو، جو گانے سنتے ہو، جو ڈانس کرتے ہو، جو شراب پیتے ہو، جو جوا کھیلتے ہو، جو تاش بازی کرتے ہو، جو سود کھاتے ہو، جو لوگوں کو ستاتے ہو، یہ شیطان کے کام نہیں تو کس کے کام ہے مجھے بتاؤ؟ پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان تمہارے پیچھے چلے اور تم اس کے پیچھے پیچھے اپنے قدم اٹھاتے۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا کام مت کرو، اللہ کی ناراضگی والے کام مت کرو۔ کام صرف وہی کرو جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے۔ اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا ہی ہمیں حکم دیا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے عقل سلیم کا استعمال کریں، اپنے دل کے اندر غور کریں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافی ہمارے لیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج ہم کس قوم کی مشابہت کر رہے ہیں؟ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک، ہمارے لباس سے لے کر ہمارے چہرے تک، ہمارے اٹھنے سے لے کر بیٹھنے تک، ہمارا گھر کا باہر کا سارا ماحول کسی اور کے طریقوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ نئے سال میں کیا کرنا ہے؟ نوجوان، بوڑھے، بزرگ، عورتیں، بچے نئے سال جب آتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے نئے سال آنے پر یہ کام کرنا ہے۔ اچھی بات ہے، اگر اچھے کام کی نیت کر رہے ہو اچھی بات ہے، لیکن کبھی آپ کے دل میں آیا کہ نئے سال آ رہا ہے، اس نئے سال کے شروعات کے اندر نماز پڑھوں گا، مرتے دم تک کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا؟ کیا کبھی اس نئے سال آنے کے اوپر یہ نیت کی کہ قرآن مجید کی
پابندی کے ساتھ تلاوت کروں گا؟ کیا کبھی نئے سال آنے پر یہ نیت کی کہ روزہ کی ہمیشہ پابندی کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھا کروں گا؟ کیا کبھی نئے سال آنے پر یہ نیت دی کہ کبھی کسی پڑوسی کو نہیں ستاؤں گا، کسی غریب کو نہیں ستاؤں گا، کسی مسلمان کو نہیں ستاؤں گا، کبھی ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، کبھی بڑے کی نافرمانی نہیں کروں گا، کبھی اسلام کو فراموش نہیں کروں گا، کبھی اس طرح کی نیتیں کی کہ مصطفیٰ پر ہمیشہ درود پاک پڑھتا رہوں گا، دین اسلام سیکھتا رہوں گا، کسی نہ کسی دینی تنظیم سے اپنا آپ کو وابستہ کر کے رکھوں گا؟ کیا کبھی اس طرح کی نیتیں بھی کیا آپ نے؟ نہیں، نیتیں کیا شام کو نیت کر کے بندہ سوتا ہے اور صبح اٹھ کے واپس وہی جو کل کر رہا تھا۔ اچھا، ایک معاملات یہ بھی ہوتا ہے، نئے سال صبح جلدی اٹھنا ہے، نئے سال ہے صبح جلدی اٹھتا ہے تو ہمیشہ جلدی اٹھتا ہے۔ میں کہتا ہوں اسی دن ایک ہی دن جلدی اٹھتا ہے، دوسرے دن پھر وہی 12-8 بجے اٹھتا ہے۔ فقط نیت کرنا ہے، جلدی اٹھنے سے کچھ نہ کرنے سے، صرف جلدی اٹھنے سے کچھ ہو جائے تو 4 بجے اٹھنے والے ہمیشہ ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، پختہ ارادہ کرے، اور ارادہ کرے دین پر چلنے کا، نیت کرے مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو فالو کرنے کا، نیت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانے کا، نیت کرے اپنی ایمان کی استقامت کی، نیت کرے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق کی مدد کرنے کی، نیت کرے کسی غربا یتیما کی مدد کرنے کی، نیت کرے کسی بھی کمزور کے ساتھ ہاتھ بٹورنے کی، نیت کرے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا، کبھی غیبت نہیں کروں گا، کبھی کسی کی برائی نہیں کروں گا، کبھی چوری نہیں کروں گا، کبھی کسی کا مال نہیں دباؤں گا، کبھی سود نہیں کھاؤں گا، کبھی پیاز نہیں کھاؤں گا، کبھی تاش بازی نہیں کھیلوں گا، کبھی گانے نہیں سنوں گا، کبھی بھی ڈانس نہیں کروں گا، کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا، کبھی بھی اس طرح کی بے حیائی کا کام نہیں کروں گا، کبھی بے نگاہی بد نگاہی نہیں کروں گا۔ یہ نیت کرے، خدا کی قسم یہ ایسی نیت ہے کہ اگر آپ نے اس نیت کے اوپر کھڑے اتر گئے تو موت بعد میں آئے گی، رب تعالیٰ پہلے بخش دے گا انشاءاللہ، پہلے بخش دے گا۔ یہ ہوتی ہے نیتیں، خواہ مخواہ کی نیتیں، خواہ مخواہ کی بے حیائی، خواہ مخواہ کے دنیا کے یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو اپنا کر اپنا ایمان خراب کر رہے ہو، اپنی آخرت اور قبر خراب کر رہے ہو۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام یہی ہے کہ جب بھی نیت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اچھے اور بہترین کاموں کی نیت کرے، ان کاموں کی نیت کرے، یہ نیت ہوتی ہے۔ تو نیا سال اللہ کے شکر سے ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں نیا سال عطا فرمایا، ورنہ گزرے ہوئے سال میں جانے کتنے لوگ گزرے۔ اللہ رب العزت نے اس سال بھی ہمیں سلامتی عطا فرمائی۔ دعا کریں یا اللہ آنے والا سوال بھی ہمارے لیے اس سے بہتر بنا، یہ نیت، یہ دعا کریں اللہ رب العزت سے۔ اور جیسے ہی سورج غروب ہو، بلکہ رات کے 12 بجے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں، رات کی 12 بجے چینج ہوتی ہے نا تاریخ، رات کی 20ویں تاریخ جو ہے جس کو ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں، رات کی 12 بجے چینج ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی رات کی 12 بجے وضو بنا کے تیار رہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور گئی ہوئی رات جو گزری ہوئی جو سال ہے اس کا اور آنے والی سال کا اللہ رب العزت کے شکرانے کے طور پر استقبال کرے اس کا۔ یہ نئے سال ہے۔ یہاں تو 12 بجے موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، کب 12 بجے کب وہ میسج لکھ کے تیار رکھتے، 12 بج گئی اور فوراً نیا سال مبارک ہو جائے۔ اور یہاں ہمارا پتہ نہیں کس کو دیکھ کے کس کی نقل کر رہے ہیں، یوں ہی خواہ مخواہ اپنی زندگی اور خواہ مخواہ اپنی زندگی کو یہود و نصارہ کے طور طریقوں پر برباد کرتے جا رہے ہیں۔ اسلام بھی کوئی چیز ہے، بلکہ میں کہتا ہوں، کہتے نہیں اسلام بھی کوئی چیز ہے، میں کہتا ہوں اسلام ہی چیز ہے، اسلام ہی چیز، اس کو فالو کر لو، اللہ رب العزت ہماری آخرت بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے سال کو ہمارے لیے بابرکت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔